رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صدق مولانا أبو عبد الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں، خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو مومنین یہاں موجود ہیں اور جو مومنین ہماری مجلس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، بلکہ قرہ ارض پر جتنے مومنین آباد ہیں، خداوند متعال انشاءاللہ ان تمام مومنین کی اخروی اور دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا کرے. خداوند متعال سے دعا ہے آپ سب کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین، خداوند متعال ان کو اعلی علیین میں محمد اور آل محمد کے جوار میں جگہ نصیب کرے، اور انشاءاللہ اس مجلس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام صاحب الزمان کی پسندیدہ مجلسوں میں سے قرار دے. اور انشاءاللہ آج کا دن بہت عظیم دن ہے، اور میں واقعتاً توجہ چاہوں گا کہ آج کا دن اس شخصیت سے منسوب ہے جو باب الحوائج ہے. واقعتاً باب الحوائج علی بن الحسین الاصغر یا عبداللہ بن حسین عبداللہ الرضیع. تو ہماری دعا یہ ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال آج کتنے سارے لوگ اپنی حاجات کو لے کر آپ لوگ کی خدا تیری بارگاہ میں موجود ہوں گے. اور یقین جانیں مسائل سے متصل واقعتاً دعا نہیں ہو سکتی ان ایام میں، لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جن لوگوں کی جو دعائیں آج ہوں جب وہ فرش عزا پر جب وہ آنسو بہا رہے ہوں تو اسی وقت انشاءاللہ باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے ضرور اپنی دعاؤں کو مانگیے گا. بالخصوص وہ حضرات جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، خداوند متعال آج کی شخصیت کے وسیلے سے ان سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائے انشاءاللہ. خداوند متعال انشاءاللہ سب مومنین کی تمام حوائج کو آج کے باب الحوائج کے صدقے جن کا ذکر ہونے والا ہے ان کے توسل سے پورا کرے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارا موضوع چل رہا ہے اور موضوع کا عنوان مصائب بعنوان فضائل ہے. جن جن شخصیات کے مصائب کا ہر روز ذکر کیا جاتا ہے تو ان شخصیات کے جو زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، چاہے ان کے اہلی معاملات ہوں، چاہے ان کے فردی معاملات ہوں، چاہے ان کے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے ان کے جہادی معاملات ہوں. جن قسم کے مسائل ایک شخصیت سے مربوط کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہماری بحث اور تمحیص چلتی ہے. چنانچہ آج کا ذکر حضرت علی الاصغر علیہ السلام کے حوالے سے ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں. اگر آپ خلیج میں چلے جائیں، عربستان میں چلے جائیں، عراق چلے جائیں اور دیگر جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن حسین، عبداللہ الرضیع.
رضیع معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے اگر ہمارے پوسٹر کا ٹائٹل بھی دیکھا ہو تو آج کی مجلس کے حوالے سے میں نے جانتے بوجھتے رضیع کا لفظ لکھا ہے. رضیع نکلا ہے رضاعت سے، یعنی ہم لوگ کیا رضاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رضاعت یعنی وہ جو دودھ پیتا ہو. شریعت کا قانون یہ ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے. قرآن مجید میں ہے حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانا ماں کا فریضہ ہے کہ وہ بچے کو دودھ کا خیال رکھے اور ساری چیزوں کا خیال رکھے. چنانچہ 2 سال کی عمر تک جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو اس کو صبی یا رضیع کہا جاتا ہے. صبی صبیان سے ہے، جیسا آپ نے سنا ہوگا صبیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رضیع رضاعت سے ہے، رضاعی بھائی اور بہن کہا جاتا ہے. تو رضیع اس عنوان سے کہا جاتا ہے. عبداللہ ان کا ایک نام ہے اور بعض روایتوں میں علی اصغر بھی ملتا ہے. اس سے پہلے کہ میں انشاءاللہ تفصیلات میں جاؤں، کتاب آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. کتاب ہے مناقب اور کتاب ہے خوارزمی کی مقتل امام حسین، اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی ہیں. اس میں علی اصغر نام آیا ہے آپ کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 نام آئے ہیں، عبداللہ بھی آئے ہیں، علی اصغر بھی آئے ہیں. ایک میں صرف اس سے تاریخی معلومات دے رہا ہوں کہ جب آپ عموماً جاتے ہوں گے عراق میں، اور عراق میں اگر آپ کسی بینر کو دیکھیں کہ کوئی شخصیت ایک بچے کو اٹھائی ہوئی ہے جس کی تیر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے عبداللہ رضیع، تو پریشان نہیں ہوئیے گا. یعنی یہ تاریخی عنوانات سے ہمارے پاس ناموں میں اختلافات موجود ہیں. بہرحال انشاءاللہ آج کی مجلس جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بہنیں جو اس مجلس کو ملاحظہ کر رہی ہیں اور میرے برادران جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، and my youngsters are listening to this majlis, if you ever have any request to Allah Almighty, today is the day. انشاءاللہ آج کے وسیلے سے آپ اپنی حاجات کو طلب کیجئے گا. مسائل کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہوگا کیونکہ رکعت کے مناظر ہوں گے اور جھولا اٹھ رہا ہوگا. میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں اس وقت دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر سکوں. جو بھی دعا، جس کے دل میں آج جو دعا ہے، وہ اپنی تمام حوائج کو آج باب الحوائج کے صدقے خداوند متعال سے ضرور پوری کروائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. بہت تیزی سے باتیں ہیں اپنے موضوع کی جانب. آج کے موضوع ہے حضرت علی اصغر کی ذات بابرکت. نام ہے علی، والد کا نام ہے حسین. پیدائش ہے، مقتل کی روایتوں میں اسرار الشہادات دربندی کی دیکھ لیں اور دیگر جو مقاتل کی کتابیں ہیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر 6 مہینے 2 دن تھی. 6 مہینے 2 دن تھی. جب بھی آپ کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں اور اردو میں بھی؟ ششماہ، یعنی 6 مہینے کا جو بچہ ہو، ششماہی کہا جاتا ہے آپ کو. اور آپ کا نام ہے علی. اب لفظ علی سے سید الشہداء کو اتنی محبت کیوں؟ توجہ، میں سب آپ کی توجہ چاہوں گا. لفظ علی سے سید الشہداء کی محبت کیوں تھی؟ یہ ایک سوال اٹھنا چاہیے. پہلا بیٹا ہو رہا ہے، اس کا نام ہے علی، علی اکبر یا علی زین العابدین کہا جاتا تھا. اچھا، امام زین العابدین کی ایک میں آپ لوگ کے لیے بالکل ایک بنیادی معلومات دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. بعض اگر آپ تاریخی کتابوں میں جائیں تو امام زین العابدین کو علی اصغر بھی کہا جاتا تھا. تھوڑا سا ایک لفظ ہے، مشترک لفظ ہے، علی اصغر. امام زین العابدین کو بھی علی اصغر کہا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب امام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت دادا علی موجود تھے، وہ علی اکبر تھے، یعنی سب سے بڑے علی. تو ان کی موجودگی میں یہ حفظ مراتب کو اپنے ذہن میں رکھنا تھا کہ جب ان کو نام علی دیا جاتا ہے تو ساتھ میں لاحق کا اصغر بھی لگایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑے علی موجود ہیں، امیر المومنین، مولا الموحدین، سید المتقین کی صورت میں. تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو علی اکبر کہلاتے تھے اس معنوں میں، اور علی اصغر امام زین العابدین کو کہا جاتا تھا. تاریخ کی بعض کچھ گتھیوں کو سلجھانا یہ ممبر سے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف اس حوالے سے ہے کہ سید الشہداء کی سب سے بڑی اولاد کون سی تھی. آپ لوگ، میں صرف اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا تھوڑا سا ذہن کھلے، پریشان نہیں ہوا کریں جب تاریخی اختلافات کو ملاحظہ کر رہے ہیں. حضرت علی اکبر کے حوالے سے بھی ایک قول ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑی اولاد تھی، اور اسی طریقے سے امام زین العابدین کے لیے بھی ملتا ہے. یعنی بار بار کبھی کبھی آپ لوگ کو ایک تانا سننے کو ملے گا، جو ممبر سے مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو گھڑے میں ہیں، یہ تو سب خطیبوں کی اپنی اختراع ہے. یہ آپ لوگ نے اعتراض سنا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خود کتابوں میں خود شیخ مفید جب حضرت علی اکبر کی عمر لکھتے ہیں تو 17 سال عمر لکھتے ہیں، شیخ مفید جیسا بات. اس کے بعد جو بڑے بڑے علماء آئے ہیں، ابن شارع عاشوق ہو گئے، وہ اپنی کتاب المناقب میں وہ بھی حضرت علی اکبر کی عمر 17 سال لکھتے ہیں. اور جبکہ متفق علیہ ہے کہ امام زین العابدین کی عمر 23 سال کی، کم سے کم 23 سال کی. 37 ہجری کو آپ کی پیدائش ہے اور کربلا کے مارکے تک آتے آتے آپ کی عمر 23 سال کی تھی.
چنانچہ یہ جو تاریخی اختلافات ہیں، میں صرف اس وجہ سے آپ لوگ کو وجہ نظر بتا دیتا ہوں کہ پریشان نہیں ہوا کریں. یہ جو ہندوستان اور پاکستان کی عزاداری رائج ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے. عموماً کہا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان والے یعنی وہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتے ہیں، کتابوں سے دور ہوتے ہیں. نہیں، جتنے ہمارے مقاتل میں چیزیں موجود ہیں اور دیگر چیزیں موجود ہیں، یہ ساری کی ساری مطلب پرانی کتابوں میں ہے. حتیٰ کل کا جو حضرت قاسم کے حوالے سے جو ایک مہندی ہمارے یہاں نکالی جاتی ہے، تو شاید اس عنوان سے نہ ہو، لیکن اصل تزویج قاسم، اصل عروس قاسم آج بھی چلے جائیں کربلا میں، شاید یہاں سے زیادہ دھوم دھام سے وہاں ہوتی ہے. واضح ہے؟ تو ایک کمپلیکسٹی کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں ہندوستان پاکستانی. میں بار بار کہتا ہوں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں، تقلید نہ کیا کریں. اچھا وہ ایران میں یہ ہوتا ہے، عراق میں یہ ہوتا ہے، لبنان میں ہوتا ہے، بھائی ان کی اپنی عزاداری کا طریقہ ہے. ہم لوگ کو فخر ہونا چاہیے ہماری عزاداری پہ. ہماری عزاداری جن لوگوں کی نگاہوں سے ہوتی ہوئی آئی ہے وہ مراجعین تھے. آج بھی لکھنؤ چلے جائیے، لاہور چلے جائیں، بڑے بڑے مجتہدین یہاں سے آئے ہیں. سب اس چیز کی تصویر کرتے تھے، سب اس چیز کی تائید کرتے تھے. چنانچہ یہ تھوڑا سا ایک جملہ تھا، جملہ معترضہ، جس کو بیان کرنا ضروری تھا. صلوات پڑھتے ہوئے بچوں میرے تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، بزرگوں کو وہاں رہنے دو، تم لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. صلوات پڑھو محمد صلوات پڑھو محمد وآل محمد. تیزی سے موضوع پہ آتا ہوں، بہت معذرت، میں یہ موضوع سے 3 دفعہ کہہ چکا ہوں. موضوع پہ آنا ہے، موضوع پر آنا ہے. علی نام علی، نام علی سید الشہداء کو محبت کیوں تھی؟ یہ تاریخی عنوان سے اس کی تحلیل کرتے ہیں. مسئلہ ہی نام علی سے تھا، ذہن میں رکھیے گا. نام رسول سے اتنا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس میں بھی. جب معاویہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بنو ہاشم کو فضیلت کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی ہے اور اذان میں ابن ابی کبش کا نام آتا ہے، یعنی یہ بہت ہی رسول اللہ کے لیے توہین تھی کہ رسول اللہ کو ابن ابی کبش کہا جاتا تھا. یہ پورا ایک تاریخی بات ہے، میں کبھی انشاءاللہ اس پر کلام کروں گا. تو کہتے تھے کہ اس ابن ابی کبش یعنی رسول اللہ کا نام 5 دفعہ اذان میں آتا ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ نام مستقل طور پہ دفن ہو جائے. لیکن کبھی اس ملعون کی ہمت نہیں ہوئی، نہ کبھی اذان رک سکی، نہ کبھی اقامت رک سکی، نہ رسول کا نام خطبوں میں رک سکا. نعرہ حیدری! جس شخصیت سے اپنے بغض کا اظہار کرنا تھا وہ کون تھا؟ وہ وصی نبی تھے، امیر المؤمنین سید الموحدین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ جب روایت کے جملے یہ ہیں، اور روایت بڑی عجیب ہے، یعنی سید الشہداء جب ابھی میں نے نامہ کلام میں جس روایت کا انتخاب کیا، یہ میں نے روایت آپ لوگ کتنی دفعہ سنتے ہوں گے. کیا ہے؟ انی لم اخرج، کہ میں قیام نہیں کر رہا ہوں اشرا، شر پھیلانے کے لیے، ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد پھیلانے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں افراتفری کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اچھا مولا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں قیام کر رہا ہوں. دیکھیں لفظ خروج کبھی کبھی ایک سخت معنوں میں استعمال ہوتا ہے فقہی حوالے سے، جب بھی جو ترجمہ کرنے والے ہوں تھوڑا سا اہتمام سے کام لیں. لفظ خروج اردو معنوں میں منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو قیام کا لفظ زیادہ بہتر ہے. میں قیام اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. وَأَنْ آمِرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نیکی کا حکم دیتا چاہتا ہوں. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں برائی سے روکنا چاہتا ہوں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. پھر مولا اپنا منہج بتاتے ہیں، میں کس منہج کے تحت اپنی تحریک کو لے کے چل رہا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، میرا مقصد یہ ہے کہ میں فقط 2 لوگوں کی سیرت پہ چلوں، ایک میرے جد رسول اللہ اور ایک میرے بابا علی ابن ابی طالب. ذہن میں رکھ لیں، یعنی ولایت کو، امیر المومنین کو کبھی بھی کربلا کی تحریک سے دور نہیں کر سکتے. بھائی مولا نے اپنی جان دی ہے نماز قائم کرنے کے لیے، مولا نے اپنی جان دی ہے زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے، مولا نے جان دی ہے عبادتوں کو اپنے عوج پر پہنچانے کے لیے. لیکن ذہن میں رکھیے گا اگر تمام عبادتیں موجود ہوں اور ولایت علی نکل جائے تو کربلا کا مقصد وہ ہو جاتا ہے. جذباتی جملے نہیں کہہ رہا، دلیل دی آپ کو. دوسرا ایک آپ کو شاہد دوں، کتاب ہے ینابیع المودہ، اور یہ نقل کر رہے ہیں ابو مخنف سے.
کتاب کا حوالہ اس وجہ سے ضروری تھا کیونکہ کتاب غیر شیعہ کتاب ہے، یہ نابی الموطا، اور وہ نقل کریں ابو مخنف سنی اور شیعہ دونوں اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ابو مخنف حتیٰ طبری نے بھی جو اپنا مقتل لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں ابو مخنف سے لیا ہے۔ ابو مخنف سے یہ روایت کو نقل کی جاتا ہے کہ مولا کلام کر رہے ہیں اشقیاء سے، کہتے ہیں علی ما تقاتلوننی، اے لوگوں مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ سوال تھا کیا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے تم لوگ کا؟ احق ترکتہ، کیا کوئی حق ہے، کیا کوئی واضح دلیل ہے جس کا میں انکار کر رہا ہوں؟ ام علی سنت غیرتها، یا کوئی ایسی سنت رسول تھی جو بہت بین سنت رسول تھی جس کو میں نے بدل دیا؟ ام علی شریعت بدلتها، یا شریعت اسلامی ایسی تھی جس کو میں نے تبدیل کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے تم لوگ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کوئی جنگ کرنے کی وجہ تو ہوگی۔ اشقیہ وہاں سے جواب دیتے، توجہ رکھیے گا اس جواب پر، کہتے ہیں انما نقاتلک، کہ آپ سے جنگ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے اے حسین بن علی، بغضا منا لابیک، کہ ہمیں صرف اور صرف آپ کے بابا سے بغض ہے جبھی آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر اور وجہ بتاتے ہیں وما فعل یوم بدر ویوم حنین باشیاخنا، اور جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ جنگ بدر اور جنگ حنین میں کیا ہے، اس کا بدلہ آج کربلا کے دن آپ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ساری چیزیں ضروری ہے۔ ممبر سے کبھی غلط میسج دیا جاتا ہے، فضائل بہت ہو گئے ہیں، مولا کا ذکر بہت ہو گیا، نہیں، ساری چیزیں ساتھ چلنی چاہیے۔ معالم اسلامی کا بھی ذکر ہو لیکن ولایت امیر المومنین سے مائنس نہ ہو، ذہن رکھیے گا۔ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ عقائد ہیں۔ بچوں کو تبلیغ اسی ممبر سے عقائد کی کرنی ہے، توحید کی کرنی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش ہے، نبوت کی کرنی ہے کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، اور معصوم ایسا ہونا چاہیے کہ جملہ گناہوں اور جملہ عیوب اور نقائص سے مبرہ ہو۔ امامت کی تبلیغ کرنی چاہیے، معاد کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس کے بعد اور چیزیں آتی ہیں۔ انسان کا اخلاق کتنا اچھا ہو لیکن اگر وہ صحیح عقیدے کا حامل نہ ہو تو معذرت کے ساتھ معاملات خطرناک ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے میں نہیں ہوں، وہ خدا بندے متعال کی ذات، لیکن جو روایات میں نے دیکھا ہے عقیدہ سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ ایک نقطہ ہوا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، مقاصد بہت سارے ہیں، انہی مقصد میں سے ایک اپنے بابا کے نام کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بابا کی ولایت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ہم نے پہلی مجلس میں بھی بتایا تو دوسری مجلس میں کہ امامت کے مفہوم کی حفاظت سید الشہداء نے کس طریقے اور کس احسن انداز سے کی تھی۔ واضح ہے آپ لوگ کے لیے توجہ۔ اب آتے ہیں کہ نام علی سے بغض کتنا تھا، آتے ہیں بنو امیہ کے دور پہ۔ ایک راوی ہے، یہ کتاب ہے مزی کی لکھی ہوئی، رجال پر اہل سنت نے بہت زیادہ کام کیا ہے، انہی میں سے ایک کتاب ہے تہذیب الکمال، اور دوسری کتاب کا حوالہ ہے ابن حجر کا تہذیب التہذیب، تیسری کتاب کا حوالہ ہے ذہبی کی سیر اعلام النبلا، تین کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اس میں ایک راوی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے علی بن رباح۔ بولیں گے نام کیسا ہے علی؟ تو اس کی وجہ تھی، علی بن رباح کہا کرتا تھا کہ انی لا اجعل فی حل من سمانی علیا، کہ میں اس شخص کو نہیں بخشوں گا جو مجھے علی کہہ کے پکارے گا، انما اسمی علی، میرا نام علی ہے۔ اچھا بات اس نے صحیح کی تھی، پھر راوی وجہ بتاتا ہے کہ یہ بات اس راوی نے ایسے کیوں کری، توجہ چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بنو امیہ، خانو بنو امیہ اذا سمعوا بمولود یسمى علیا قتلوه، کہ بنو امیہ اگر سنا کرتے تھے کہ کسی شخص کا نام، کسی بیٹے کا نام علی رکھا گیا ہے تو اس شخص کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے علی، نام علی، ذکر علی تو چھوڑ دیجیے، کردار علی تو چھوڑ دیجیے، فضائل علی تو چھوڑ دیجیے، نام علی سے بغض رکھا جاتا تھا۔ بھائی کم سے کم اتنا ہی لحاظ کر لیتے کہ علی شخصیت وہ ہیں جو داماد نبی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم داماد نبی تو ہیں۔ رسول اللہ کیا اپنی ایک بیٹی کو کیا کسی ایسے شخص کو دیں گے جو بالکل ایمان میں ناقص ہو؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو
یہ والی چیز تھی کہ علی کے نام سے بکس. دوسری دلیل دیتا ہوں, تھوڑی سی تاریخی مجلس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ علی اصغر جو نام رکھا گیا تھا, موضوع سے نہیں ہٹاؤں, علی نام کی میں فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ علی نام رکھنا کیوں ضروری تھا. دوسری وجہ بتاؤں آپ کو, دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی بن اسمع, علی اسمع کا بیٹا, واضح ہے آپ لوگ کے لیے. کہتا یہ ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین نے اس کو گورنر منتخب کیا, حاکم منتخب کیا. ایک جگہ تھی بارجہ نامی ایک جگہ تھی جو بصرے میں ایک مقام ہوا کرتا تھا, وہاں پر اس کو حاکم بنایا. جب حاکم بنایا تو اس نے کچھ خیانتیں کریں, کچھ چوری کریں, تو امیر المومنین نے عاقبت کے طور پہ اور اس کو سزا دینے کے طور پہ اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا. یاد رکھیے گا شیعہ فقہ میں پورا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, فقط انگلیوں کو کاٹا جاتا ہے اگر کوئی چوری کرے. وہی ایک مناظرہ تھا جو امام جواد کا تھا اور دیگر فقہا کے ساتھ, جب وہ ثابت کرتے ہیں کہ انگلیوں کو کاٹنا یہ سنت نبی تھا, پورا ہاتھ کو کاٹنا نہیں. ٹھیک ہے, آج بھی آپ دیکھیں اہل سنت کا پورا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. شیعہ فقہ میں 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں اگر کوئی چوری کرے, اور اس کے بھی پورے احکامات ہیں, میں ابھی فقہ میں جانا نہیں چاہتا. چنانچہ امیر المومنین اس کو سزا دیتے ہیں. اب اس کو امیر المومنین سے ایسا بغض ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے پاس آتا ہے, لعنت اللہ علیہ. حجاج بن یوسف یعنی وہ شخص ہے جس نے ظلم کی انتہا کر دی. آپ نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا, عمر بن عبدالعزیز, بنو امیہ کے, یہ 5ویں بنو امیہ کے خلیفہ میں سے تھے, اور اہل سنت ان کو اپنا 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں, 5واں یا 6ٹھا. اگر امام حسن کو ملا لیجیے تو 6ٹھا, اگر امام حسن کو ہٹا دیجیے تو 5واں. وہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی قومیں اپنے ظالم کو لے کر آئیں اور ہم صرف ایک حجاج کو لے کر آئیں تو ہمارا وزن پھر بھی بھاری ہوگا ان تمام کا. اتنی ملعون شخصیت ہے یہ حجاج بن یوسف, اہل بیت سے شدید بغض رکھنے والا, اہل بیت کی شیعوں سے سخت بغض رکھنے والا. ٹھیک ہے, اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ حجاج کے پاس آتا ہے اور حجاج سے ایک چیز کہتا ہے. کیا کہتا ہے حجاج سے آ کے؟ حجاج سے کہتا ہے کہ ان اہلی عقونی حین سمانی علیا, کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اے حجاج کہ انہوں نے میرا نام علی رکھا ہے. میرا نام علی رکھ کے ظلم کیا ہے بنو امیہ کا دور. تو حجاج جب سنتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا تم تو ہماری بندے ہو بھائی, لو میں تمہیں فلاں جگہ کا گورنر منتخب کر دیتا ہوں. چنانچہ فلاں جگہ کی اس کو گورنرشپ مل جاتی ہے, اور ملتی کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے امیر المومنین کے ساتھ, اور اس میں بھی وجہ کس چیز کو بنائی جاتی ہے؟ نام علی کو. کتنا پیارا نام ہے علی, لیکن کتنے بدبخت اور کتنے مبغض ترین لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تیسرا میں آپ کو حوالہ دوں, تیسرا حوالہ ہے تدریب الراوی میں. سیوطی ایک بات لکھتے ہیں. سیوطی نے کیا بات لکھی؟ اہل سنت کے حوالے اس وجہ سے دے رہا ہوں, آپ لوگ کی معلومات میں رہے, جب بھی کسی غیر شیعہ سے بات ہو تو آپ لوگ بات کر سکیں کہ بھئی آپ کی کتاب میں لکھا ہے, ہماری کتاب میں نہیں ہے. تدریب الراوی میں سیوطی کی کتاب ہے, علم الحدیث پہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے, وہ حسن بصری. حسن بصری 21 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور فقیہ بصرہ میں سے تھے, بہت مشہور و معروف شخصیت ہے. تصوف کے باب میں بھی ان کو بہت زیادہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ان کی بیٹی رابعہ بصری بہت بڑی سمجھ لیجئے کہ صوفیہ مشہور ہیں. بہرحال ہم حسن بصری کو اتنی اچھی شخصیت نہیں سمجھتے, لیکن صرف ایک دلیل دینی ہے آپ کو. حسن بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابا سعید, کنیت سے کہتا ہے کہ انت تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد ولم تدرکہ, لیکن حالت یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو تو کبھی پایا ہی نہیں. یعنی 21 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں, رسول کی شہادت کب ہے؟ 11 ہجری کو ہے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے, تھوڑا ساتھ ساتھ چلیں. 21 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں, 11 ہجری کو رسول اللہ کی شہادت ہوئی, لیکن روایت جب نقل کی جا رہی ہے تو کہا جاتا تھا قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, قال رسول اللہ. تو کہنے لگے بھائی معاملہ کیا ہے؟ آپ تو جب پیدا ہوئے تو اس وقت تو رسول اللہ موجود نہ تھے, آپ نے کس طریقے سے یہ روایتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائی یونس, تم نے ایسا سوال کیا. اچھا, پوچھنے والا یونس بن عبید نامی ایک شخص ہے. کہتے ہیں یونس تم نے ایسا ایک سوال کیا ہے کہ اگر تمہاری اور میری اتنی قربت نہ ہوتی, اتنی دوستی نہ ہوتی, تو شاید میں جواب بھی نہ دیتا. اب جواب سننا مجھ سے کہ میں ایسے زمانے میں ہوں, اور زمانہ کس کا ہے؟ حجاج کا, بنو امیہ کا زمانہ ہے, کہ میں ایسے زمانے میں ہوں کہ جب بھی تم میرے منہ سے سنو قال رسول اللہ فہو علی بن ابی طالب,
تو جان لو کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہا ہوں، غیر انی فی زمان لم اذکر اسم علی، لیکن میں ایسے زمانے میں ہوں کہ میں امیر المومنین کا نام بھی نہیں لے سکتا، نام بھی نہیں لے سکتا امیر المومنین کا، علی بن ابی طالب کا۔ آج ہم لوگ بہت انفراد سے نعرہ حیدری لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن نعرہ حیدری کوئی اگر لگا رہا ہو سعودیوں کی سڑکوں میں جہاں سارے ہی کے سارے نواسب ہوں تو وہ نعرہ حیدری ذرا مختلف ہوتا ہے، یا پاکستان کی وہ ان سڑکوں پہ لگا رہا ہو جہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، وہ نعرہ حیدری کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جا کے لگائیں، اور نہ لگانے کی ضرورت ہے، لیکن میں بات آپ لوگ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نام علی لینا جرم تھا، نام علی لینا جرم تھا۔ بس یہ سید الشہداء کی محبت تھی کہ پہلا بیٹا ہوا اس کا نام بھی علی، دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام بھی علی، تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام بھی علی رکھا۔ صحابہ سے محبت بہت تھی، اور بعض خطیب جب ہی پڑھتے ہیں، میں نے روایت کتابوں میں نہیں دیکھی لیکن میں ان کے اتقان پہ اور ان کی جلالت علمی پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا کہا کرتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے 100 کے 100 علی نام رکھتا۔ یہ ہے نام علی کی فضیلت۔ اب آپ کو سمجھ آئے علی اصغر، علی اصغر کیوں کہلاتے ہیں؟ واضح ہو گیا، نام کی ابھی صرف بات ہوئی ہے، یہ شخصیت ہے علی اصغر کی۔ جب بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، ہمارے ائمہ علیہ السلام، چوتھے امام ان کا نام علی، کس کے بیٹے ہیں؟ سید الشہداء کے۔ 8ویں امام ان کا نام علی، کس کے بیٹے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے۔ 10ویں امام ان کا نام علی، کس کے بیٹے ہیں؟ محمد جواد، امام جواد کے۔ یعنی نام علی کو بالکل متصل رکھا ہے۔ حتیٰ ابن عباس، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا، ابن عباس کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی۔ 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، نام علی رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں جن کا نام علی ہے فخر ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا نام رکھنا فقط آپ کی شخصیت کو اچھا نہیں کرتا، آپ کی شخصیت تو اور اچھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آپ کا نام مزاحمت ہے، مقاومت ہے بنو امیہ کے خلاف۔ نام میں اتنا دلچسپ اور اتنا خوبصورت ہے کہ نام میں تولا بھی ہے اور نام میں تبرہ بھی آ جاتا ہے۔ واضح ہے آپ لوگ کے لیے، مطلب واضح ہو رہے ہیں آپ لوگ کے لیے۔ پہلی بات، علی اصغر نام رکھا ہے، علی سب سے چھوٹا، علی اصغر سب سے چھوٹا۔ دوسری بات جو حضرت علی اصغر کی ذات کے حوالے سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بعد میں جب میں ان کی شخصی زندگی پہ آؤں گا تو اس کو میں مسائل سے متصل کروں گا، کہ حضرت علی اصغر وہ شخصیت ہیں کہ جب امام یہ اپنی آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی نقل کی تھی، هل من ناصر ينصر ذریة الاطهار، هل من مغیث یغیثنا، هل من موحد يخاف الله فينا، هل من معین یرجو عند الله بإعانتنا۔ سید الشہداء کے مختلف استغاثے جو بیان کر رہے ہیں، ہے کوئی مددگار جو ذریت اطہار کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو ہماری آواز لبیک پہ، آواز استغاثہ پر لبیک کہے؟ ہے کوئی جو ہمارا مددگار ہو خدا بند متعال کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے؟ سید الشہداء اپنے استغاثے کو بلند کر رہے ہیں، اور ابھی مسائل میں اور آپ کے پاس تفصیل آئے گی۔ ایک شخصیت جواب دیتی ہے، اس شخصیت کا نام علی اصغر ہے، لیکن جواب کیسے دیتی ہے؟ رو کر دیتی ہے جواب۔ منزل مسائل پڑھنے کو ایک جملہ آپ لوگ کو ایک حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ حجت خدا کی آواز پر لبیک کہنا کتنا ضروری ہے، اور اس کی آواز پر استجابت کی آواز کو بلند کرنا کتنا ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیوں، توجہ۔ قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں خدا بند متعال کے مددگار ہو جاؤ۔ میں سمجھتا تھا مدد تو صرف خدا سے مانگی جا سکتی ہے۔ کونوا انصار اللہ یعنی لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اب آپ اس میں کہیں کہ بھائی یہ مضاف الیہ ہے، مضاف کیا ہے، دین ہے، اس میں جو بھی آپ مراد لیجئے، لیکن ظاہر مطلب کیا ہے؟ اے خدا، اے لوگوں، اے مومنین، خدا بند متعال کے مددگار بنو، خدا کے دین کے مددگار بنو، اس کے پیغام کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ جو فرزند مریم تھے، انہوں نے للحواریین، حواریین کو کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہو خدا بند متعال کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم مولا
اے عیسیٰ، اے نبی، اے مسیح، ہم خداوند متعال کے مددگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہنے والی ذات حجت خدا تھی. اس زمانے کی حجت خدا نے جب آواز استغاثہ بلند کری تو ان حواریوں نے، ان ساتھیوں نے کہا کہ مولا، اے نبی، ہم آپ کے مددگار ہیں خدا کی راہ. سمجھ آ رہی ہے کتنی ضروری ہے آواز استغاثہ جب بلند کی جا رہی ہے اس پر لبیک کہنا. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جو شخص، جب کہا جاتا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ أَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ کاش ہے کربلا والوں ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی اس بشارت کا حصہ بنتے اور اس خوشخبری کا حصہ بنتے جس خوشخبری کا آپ حصےدار ہوئے ہیں. واضح ہو رہی ہے آپ لوگ کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے حجت کے آواز پر لبیک کہا تھا. جب ہی ان کو اس عزت اور تکریم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. حدیث قدیر کو دیکھ لیجئے، من کنت مولا فعلی مولا، سنتے رہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن جملے یہاں نہیں رکتے. اللہم، اے خدا مند متعال سے خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ خدا مند متعال اس کی مدد کر جو امیر المومنین کی مدد کرے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور اے خدا مند متعال اس کو چھوڑ دے جو امیر المومنین کو چھوڑ دے. منصور من نصرہ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ. اور پھر پوری روایت آگے بڑھتی ہے، وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے جب وقت کے حجت کوئی بھی تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا یہ واجب ہے. یہی حضرت علی اصغر کا پیغام. کیا پیغام ہے شہید کا؟ کہ دیکھو میں بول نہیں سکتا تھا، میں نے اپنی گنجائش کے مطابق صرف آواز گریہ کو بلند کیا تھا، صرف آواز گریہ کو بلند کیا تھا اور اپنے آپ کو ماں کی گود سے یا جھولے سے گرا دیا تھا. بس میری اتنی ہی گنجائش تھی اور میں اس طریقے سے لبیک کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے پوری قوت کو استعمال کر کے اپنے وقت کی حجت کو لبیک کہا تھا. تو اے لوگوں، جب تمہارا وقت کا امام تمہیں پکارے تو اس وقت بھی لبیک کہنے میں ذرا سا بھی تامل مت کرنا. بات ہو رہی ہے واضح؟ دیکھیں کہنے میں آسان ہے یہ بات، جب آپ کا امام آپ سے کہے کہ گانے سننا چھوڑ دو مشکل ہو جاتا ہے، شراب کی محفلوں میں جانا چھوڑ دو مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر آواز استغاثہ پر لبیک کہنا ہے. جب کہا جا رہا ہو کہ ساری قوم ایک طرف ہے تو میں ایک طرف جو ہے وہ ایسی مس گیدرنگ میں نہیں جانا جہاں گانے چل رہے ہوں. بہت تانے سننے کو ملتے ہیں یقین جانیے گا، لیکن وہیں پر تو آپ کو آواز استغاثہ پر لبیک کہنا ہے. ورنہ اس مجلس میں آپ کو آنے سے کون روکے گا؟ کینیڈا جیسی کنٹری میں کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ یہ آسان ہے آپ لوگ کے لیے آنا. ہاں پاکستان میں ہوتا تو میں کہتا کہ بام بلاسٹ ہو رہے ہوں تو اس وقت مجلس اعضاء پہ اور فرش اعضاء پہ آنا یہ آواز استغاثہ پر لبیک ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے عاشورے کا بلاسٹ کراچی میں ہوا تھا 27 دسمبر 2009. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لوگوں کے اعضاء کٹ کے گرے تھے، اعضاء کٹ کے آئے تھے سامنے. یقین جانے واللہ العظیم میں اس لمحے کو نہیں بھلا سکتا. لیکن جب 40 اور چہلوں کا جلوس نکلا تھا، جانتے ہیں لوگ کفن پہن کے نکلے تھے کراچی. یہ تھی آواز استغاثہ پر لبیک کہنا. جبھی تو مولا فرماتے ہیں ان اللہ، امیر المومنین کا کلام ہے، ان اللہ اطلع علی الارض، کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ خدا مند متعال نے دنیا میں ڈھونڈا، فاختارنا، تو خدا نے ہمیں چنا، واختار لنا شیعتنا، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا، ینصروننا، اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یفرحوا لفرحنا، اور وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَنَا وَأَنفُسَنَا لَنَا، کہ وہ اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے لیے. إِنَّهُمْ مِنَّا وَإِنَّهُمْ إِلَيْنَا، وہ ہم میں سے ہیں اور ہماری جانیں پلٹ کر آئیں گے. تو اگر کوئی ڈونیشن آپ لوگ دے رہے ہوں، امام بارگاہوں کی مدد کر رہے ہوں، یقین جانیں یہ سارے اعلانات مجھ سے کروائے نہیں جاتے، لیکن میں جانتا ہوں کتنے ضروری ہیں. خدا کی قسم میں منبر پہ بیٹھا ہوں. لیکن اگر آپ لوگ کچھ پیسے دے رہے ہوں مولا کے ذکر کے لیے تو کبھی بھی کنجوسی مت کیجیے گا. اگر کوئی نیک کاز کے لیے دے رہے ہوں جو سید الشہداء یا امیر المومنین سے متصل ہو، کبھی بھی کنجوسی مت کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ یبذلون اموالنا وانفسنا.
تو بات واضح ہو گئی کہ حجت خدا کی مدد کرنا کتنی ضروری ہے. مجھے آج مصائب بہت میں اطمینان سے پڑھوں گا, آج مصائب میں کچھ کمی نہیں کرنی مجھے. بہت اچھا ہوا, وقت تھوڑا زیادہ ملے گا, آج مصائب تھوڑا تفصیل سے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا حضرت علی اصغر کی اپنی تھوڑی سی شخصی زندگی کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرض کروں. آپ یعنی سید الشہداء کی کچھ بیویاں تھیں, کچھ بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں آپ کو ساری بیویوں کی تعداد بتا رہا ہوں جو مختلف روایتوں میں ملتی ہے. پہلی بیوی کا نام شاہزنان یا شہبانو سلام اللہ علیہ, جو امام زین العابدین کی والدہ تھی. اور آپ کا انتقال کب ہوتا ہے؟ بالکل متصل جب امام کی ولادت ہوتی ہے, امام کی ولادت سے متصل ان کی وفات ہو جاتی ہے. یعنی امام زین العابدین بچپنے ہی سے بغیر ماں کے پالے گئے تھے. ظلمیت دیکھیں, خدا مند مطال اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, آپ کے کوئی قریب والے جا رہے ہوں, چلے جائیں, کسی کے ماں چلی جائے, کسی کے باپ چلے جائیں, خدا امتحان لیتا ہے, اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. دوسری بیوی تھی, ایک کا نام تھا سلافہ, شاید آپ لوگ کے لیے نہیں معلومات ہو, نام ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہے. ایک بیٹا مولا کا اور تھا جس کا نام تھا جعفر, جعفر نامی تھا ایک بیٹا. جعفر نامی بیٹے کے بارے میں ملتا ہے کہ بچپنے میں انتقال کر گیا. تیسری تھی لیلا, ان کا ذکر انشاءاللہ. ام لیلا ہم لوگ کے کہا جاتا ہے, نام عربی میں لیلا ہے. لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود, ٹھیک ہے, ان کی یعنی حضرت علی اکبر ان کے بیٹے. چوتھی رباب, وہی رباب جن کا بھی ذکر ہوگا, میں ان کا ذکر بعد میں کروں گا. پانچویں شخصیت کا کر لوں جن کا نام ہے ام اسحاق بنت طلحہ, واضح رہے. ام اسحاق بنت طلحہ جناب فاطمہ بنت حسین جو حضرت حسن مصنع کی بیوی تھی, وہ ان کی ماں تھی. اب آتے ہیں جناب رباب کے تذکرے میں. ہم لوگ کیا جناب رباب کو جناب ام رباب کہا جاتا ہے. شخصیات میں اختلاف نہیں, آپ ام رباب کہہ لیجئے, رباب کہہ لیجئے, معنی ایک ہی ہے کہ ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت علی اصغر کی والدہ گرامی ہے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. جناب رباب کون تھی؟ یہ بیٹی تھی عمرول قیس کی. وہ بیٹے کس کے تھے؟ بن عدی, اور وہ بنو تغلب سے تھے, اور وہ مسلمان ہوئے تھے عمر کے زمانے میں. جناب رباب کی جو والدہ تھی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ہند. صلوات پڑھیں, محمد وآل محمد. تو جناب رباب کی والدہ کا نام ہند تھا. اسی طریقے سے جناب رباب ان شخصیات میں سے, یعنی امام نے ان کی تعریف کی ہے. امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں, اور روایت بہت عظیم ہے. کہتے ہیں کہ لما قتل الحسین علیہ السلام اقامت علیہ ماتمن, کہ ایک شخصیت نے ان پر ماتم کو قائم کیا, اور وہ کون تھی؟ ان کی بیوی تھی جو بنو کلاب سے تھی. فبکت, وہ خود رویا کرتی تھی, وبکت النساء وخدم, کہ باقی ساری خواتین بھی رویا کرتی تھیں, اور جو دیگر خادمین تھے وہ سب رویا کرتی تھی. چنانچہ روتے روتے معاملے یہاں تک آ جاتے تھے کہ آنسو جو بالکل خشک ہو جاتے تھے. جب خشک ہو جاتے تھے تو انہوں نے اپنی ایک خادمہ کو دیکھا, وہ خادمہ پھر بھی رو رہی تھی. تو اس خادمہ سے پوچھا, بھائی ایسے کیا وجہ ہے کہ تم اب تک رو رہی ہو اور ہم سب کے آنسو خشک ہو چکے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے ایک شربت کا استعمال کیا ہے, میں کھا پی رہی ہوں صرف اس وجہ سے کھاتی پیتی ہوں کہ میں اپنے مولا سید الشہداء پر گریہ کر سکوں. تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس وقت جناب رباب نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا, اور کھانے اور پینے کے انتظام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ہم نے صرف اس وجہ سے کیا ہے لنتقوى على البكاء على الحسین, تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں, تاکہ سید الشہداء پر اور گریہ کر سکیں. جبھی تو کہا جاتا ہے سید الشہداء کے سے منسوب ہے کہ انی احب دارا, میں اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں. لعمری انی احب دارا, خدا کی قسم میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں. تحل فیہا سکینہ و رباب, اس میں جناب سکینہ اور جناب رباب پائی جاتی ہیں. احبہما, ان دونوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں. وابذو جل مالی, اور میں اپنے جو مال ہے ان کو اس پر قربان کرتا ہوں, اور کوئی اعتراض کرنے والا مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ میں ان دونوں شخصیات سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں. جناب رباب, ایک بیٹے تھے علی اصغر, ایک بیٹی تھی, دونوں ہی کی قربانی دے دی اس شخصیت, دونوں کی قربانی دے دی.
واقعتاً جو کل کائنات ہوتی ہے ایک ماں کے لیے، ایک اس کا والی ہوتا ہے شوہر، وہ بھی شہید ہو گیا، بچے ہوتے ہیں، بچے بھی شہید ہو گئے، کون بچا؟ کوئی نہیں بچا۔ اور بعض خطبہ جب ہی پڑھتے ہیں کہ آپ دھوپ میں رہا کرتی تھی، جب ایک دفعہ اندر آئی ہیں تو وہیں پر آپ کی بھی شہادت اور وفات ہوئی۔ آ گئے نا، متصل کر لیا ہم نے آپ کو کربلا سے۔ آج انشاءاللہ حضرت علی اصغر پہ گریہ کرنا ہے، ششماہے پہ گریہ کرنا ہے، ہسلیوں والے پہ گریہ کرنا ہے۔ واقعتاً کبھی کبھی میں اس لفظ ہسلی کو میں نہیں سمجھ پاتا تھا، آپ سنا ہوگا ہسلیوں والے میرے، ایک نوحہ ہے پورا۔ ہسلی سے میں اردو کا ایک ثقیل لفظ تھا، ہسلی سے مراد کیا ہے؟ ہسلی سے کہتے ہیں مراد کی جو ہڈی نظر آ رہی ہے نا آپ کو گردن کی، اس کو ہسلی کہا جاتا ہے۔ ہسلی والے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب تیر لگا ہے تو گردن میں آ کے لگا۔ اے میرے ہسلی والے، اے میری گردن والے، اے گردن پر تیر کھانے والے، آج گریہ کرنا ہے تو آوازوں کو بلند کرنا ہے، کوئی کنجوسی نہ کرے۔ اہل بیت موجود ہیں ادھر، سیدہ فاطمہ آئیں پہ پرسہ لینے کے لیے۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب شب عاشور ایک ایک بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی تو کوئی کہہ رہی ہوگی اے بیٹا قاسم کل تمہیں اپنے چچا پر جان کو قربان کرنا ہے، کوئی کہتی ہوگی اے بیٹا علی اکبر جانتے ہو نا بابا گھرے ہوئے ہیں، بابا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ دل یہ کہتا ہوگا کہ وہاں پہ جناب رباب بھی ہوں گی، ششماہیں رو رہا ہوگا پیاس کے مارے اور وہ بھی روتی ہوں گی، کہتی ہوں گے اے علی اصغر کاش تم اتنے بڑے ہوتے کہ میں تمہیں جنگ میں بھیج سکتی ہوتی۔ علی اصغر اتنے بڑے اگر ہوتے تو کاش میں تمہیں جنگ میں بھیج سکتی ہوتی۔ شاید علی اصغر اپنی بے زبانی میں کہتے ہوں گے کہ اے مادر گرامی عاشور کا دن تو نمودار ہونے دیں۔ مادر گرامی میری جنگ سب سے مشکل ترین جنگوں میں سے ہوگی اور سب سے انمول جنگوں میں سے میری جنگ ہوگی۔ ایسا حملہ کروں گا کہ صرف لوگوں کو قتل نہیں لوگوں کے دلوں کو بدل دوں گا اپنے حملے سے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حل من ناصرین کی آواز لگتی ہے کوئی ہمارا مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارے آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والا، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس وقت مقتل سے اور اس وقت خیمگاہ سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سید الشہداء واپس جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، ابھی میں موجود ہوں، زندہ ہوں، کیوں یہ آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے؟ تمہارا والی موجود ہے، تمہارا امام حجت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے آواز کو بلند کیا ہے علی اصغر تذبذب کا شکار ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ کہنے والی ذات بھی کون ہے؟ جناب زینب کی ذات ہے، گہوارے سے گرا دی ہے ماں جائے۔ حضرت علی اصغر کی جب اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو شاید آنکھوں نے آنکھوں کو دیکھا ہوگا، حجت خدا نے ایک دفعہ علی اصغر کو دیکھا ہے اور شاید کہا ہوگا اے علی اصغر تیری قربانی کا وقت آ چکا۔ بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو جتنی دیر کربلا میں رہا وہ اتنے مصائب سے دوچار رہا۔ سید الشہداء سے پہلے بنو ہاشم میں شہادت دینے والی ذات میں سے ایک ذات علی اصغر ہے۔ علی اصغر کی شہادت حضرت علی اکبر کی بات ہے۔ مولا جانتے تھے اتنا عظیم شہید ہے جو علی اکبر کے بعد بھی اپنی مظلومیت کا اظہار کرے گا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ علی اصغر کو دو، شاید میں پانی کا انتظام کرنے جاتا ہوں، پانی کی سبیل لینے جاتا ہوں، ایک دفعہ علی اصغر کو اپنے پاس سے لیتے ہیں، زینب کے ہاتھوں سے لیتے ہیں۔ زینب کہتی ہے ماں جائے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کوئی سبیل اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل فراہم کیجئے۔ ایک دفعہ سید الشہداء اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آنکھوں میں بات کرتے ہیں۔ مجھے روایت میں نہیں ملتا کہ جب علی اصغر سید الشہداء
شوہر کی گود میں آئے ہوں تو اس کے بعد بھی گریہ کر رہے ہوں. شاید تمنا پوری ہو چکی ہو کہ اب ننھا مجاہد مقتل جا رہا ہے اپنی قربانی کو دینے. بس ایک دفعہ جناب ام رباب جب اس منظر کو دیکھتی ہیں, اب ماں جائے جب ایک دفعہ ماں جائے کو دیا جاتا ہے, سید الشہداء غریب مادر لے کے جا رہے ہیں, ایک دفعہ کہتی ہیں اے والی ایک دفعہ بچہ میری گود میں دے دیجئے. ایک دفعہ بچہ گود میں دیا جاتا ہے, حضرت علی اصغر کے لباس کو تبدیل کیا جاتا ہے, آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے, بالوں کو اچھا کیا جاتا ہے, ایک کرتا پہنایا جاتا ہے اور کرتا پہنانے کے بعد اس کی آستینوں کو پلٹ دیا جاتا ہے. بتانا یہ مقصود تھا علی اصغر اب حملہ کرنے جا رہے ہیں. ایک دفعہ علی اصغر کو سید الشہداء لے کے چلے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ اس طریقے سے لائے ہیں, ابا کا دامن سے چھپایا ہوا ہے, میرے بیٹے کو کربلا کی دھوپ نہ لگے. لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن لیا ہے, میں کہتا ہوں ہاں ہاں وہ حسین جو شہداء کا قرآن لے کر چل رہے تھے اس میں سے سب سے ثقیل اور مشکل پارہ لے آئے ہیں. ایک دفعہ لاتے ہیں علی اصغر کو اور وہاں کہتے ہیں عجیب غربت حسینی ہے, عجیب غربت حسینی ہے. آئے ہیں اور کہتے ہیں عیش کیا, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس چشماہے پر تو رحم کر لو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. بس ایک دفعہ یہ آواز سننی تھی. علی اصغر نے ایک دفعہ ایسا حملہ شروع کیا, دل یہ کہتا ہے اس وقت اپنی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں میں پھیرا ہوگا, اور ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں, فوج اشکیہ میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے, لوگ گریہ کرنے لگتے ہیں. اے بسر سعد ہماری جنگ حسین سے ہے, ہماری جنگ اس چشماہے سے نہیں. یہاں اختلاف شروع ہوتا ہے اور وہاں ایک دفعہ بسر سعد آواز دیتا ہے وَيْحَكَ يَا حُرْمَلَا, اے حرملہ دیکھتے نہیں, اِقْتَا خِلَافَ الْقَوْمِ, اِقْتَا خِلَافَ الْقَوْمِ, اس قوم کے اختلاف کو ختم کرو. پوچھتا ہے باپ کو ماروں یا بچے کو ماروں, اس وقت بسر سعد کہتا ہے بچے کو مارو. ایک دفعہ وہ تیر لیا جاتا ہے, اور میری مظلومیت حسین, مظلومیت حسین, ہائے مظلومیت حسین, تیر لیا جاتا ہے. ہائے وہ تیر جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا, ہائے تین منہ والا تیر کو لیا جاتا ہے. حرملہ کے اپنے الفاظ ہیں, میں نے علی اصغر کی گردن کو ایسا پایا جیسے ایک سفیدی نمودار تھی, نشانہ گردن کا لیا جاتا ہے. بس ایک دفعہ علی اصغر اس تیر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, شاید اپنی بے زبانی میں کہتے ہوں گے اے میرا ابا جان میں اس تیر کو اپنے آپ پر لوں گا تاکہ آپ پر آکے نہ لگے. تیر وہاں سے چلتا ہے, ایک دفعہ گردن پہ آتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے کان سے, دوسرے کان سے ہوتے ہوئے اب عبداللہ کے بازو میں جا کے لگتا ہے. روایت کے جملے یہ ہیں خون گرنے لگتا ہے, بچہ اس پرندے کے مانند جس کو تیر آ کے لگا ہو, کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی الٹا ہوتا ہے. ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھتا ہے, ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھا, مسکرا کر دیکھا, وہیں پہ ذبح ہو گئے, وہیں پہ ذبح ہو گئے. ایک دفعہ سید الشہداء نے اس منظر کو دیکھا, بیٹے کو لیتے ہیں, بیٹے کو آگے پیار کرتے ہیں, رونے لگتے ہیں, اب جانے کا ارادہ ہے. 7 دفعہ آگے بڑھے, 7 دفعہ پیچھے ہوئے, نہیں سمجھ آتا کس طریقے سے ماں کو بتاؤں گا, کس طریقے سے ماں کو بتاؤں گا کہ بچہ شہید ہو چکا ہے. روایت کے جملے یہ ہیں بچے کو فقط تیر نہیں لگا تھا, بچہ ذبح ہوا تھا. من الورید الی الورید, بچے کی گردن 3 بھالے والے تیر سے اڑ گئی. بس عزاداروں وہاں پر جاتے ہیں, جناب ام کلثوم منتظر ہے.
دیکھا, ایک دفعہ مجبور بچے کو دیکھا, واہ رضیع, اے دودھ پیتے بچے, یہ تیرے ساتھ کیا کیا؟ خواتین نکلتی ہے, خیموں سے ماتم کرتے ہوئے نکلتی ہے, ماں آتی ہے, بعض مقتل میں لکھا ہے ماں کہتی ہے یا بنیا امثلک ینحر, اے بچے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. بس ابا عبداللہ کی مظلومیت کا امتحان اور تھا. روایت کے جملے یہ ہے کہ ایک دفعہ جاتے ہیں, پشتے خیمہ پہ قبر بنائی جاتی ہے, اب قبر کو گیلی کرنا ہوتا ہے, پانی موجود نہیں ہے, اپنے خونِ جگر کو دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دفنائی جائے. بس عزادار ہو, بس عزادار ہو, ایک دفعہ سروں کی گنتی ہوتی ہے, ایک سر کی کمی موجود ہے. کہا جاتا ہے یہ وہی سر ہے جس کو پیچھے دفنا دیا گیا تھا, اپنے سو کو مارا جا رہا ہے اس ننھے کی تلاش میں. ہائے زینب کے دل کو کیا ہوا ہوگا, ہائے ام کلثوم کے دل کو, ہائے ماں باپ کے دل کو کیا ہوا ہوگا. ایک دفعہ نیزہ مارا جاتا ہے, ننھی لاش کے ننھی لاش یا حسین. وعدہ